چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اس دعا کرنے والے کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، اپنے ماں باپ کی لمبی عمر، رزق کی برکت، صحت سلامتی، ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اس سے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے گی. خیر بات پوری کروں. حضرت حذیفہ کی ماں کہتی ہے بیٹا تم تو خوش نصیب ہو اور اس نبی کا زمانہ تمہیں ملا ہے، اجازت کی ضرورت کہ اماں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، آپ اجازت دیں اور ان کا دامن پکڑ لوں، اپنے لیے بھی بخشش مانگ لوں اور ماں آپ کے لیے بھی بخشش مانگ لوں. جب یہ کہا تو حضرت حذیفہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر یہ ارادہ ہے تو جاؤ، بخوشی میں تم کو اجازت دیتی ہوں. چنانچہ حضرت حذیفہ کو اجازت ملی تو آپ آئے اور جھومتے ہوئے آئے. مستانہ چال ہے، جھومتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے، نبی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ارادہ وہی ہے کہ نماز سے فارغ ہوں گا، نبی کا دامن پکڑوں گا. نماز مکمل ہوتی ہے. صحابہ نماز اپنی اپنی مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. حضرت حذیفہ انتظار کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی اب میری طرف دیکھیں گے، توجہ میری طرف کریں گے تو نبی سے فوراً میں اپنی گزارش پیش کر دوں گا. لیکن حضرات ایسا ہوتا نہیں ہے. نبی مصلی پر ہے، مصلی پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. حذیفہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے. ایک دو لمحے نہیں گزرے بلکہ عشاء کا وقت ہو گیا اور مؤذن آئے، عشاء کی اذان پڑھ دی. حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی اذان ہوئی تو آپ عملیات میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں. صحابہ آتے ہیں، جماعت کا جو وقت تھا نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا دیتے ہیں، پھر صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پھر اپنے مصلی پر بیٹھے. حذیفہ جو دل میں خواہش لے کر آئے تھے، تمنا لے کر آئے تھے، بیٹھے ہیں کہ نبی اب دیکھیں گے. لیکن آج اصول بدل گیا، آج طریقہ بدل گیا. اب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام خبر گیری کرتے تھے، معلوم کرتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے، پوچھتے تھے. کوئی نہیں آتا تھا اس کے بارے میں خیریت معلوم کرتے تھے. لیکن آج نبی نے اصول بدل دیا اور کسی سے بات نہیں کی. عشاء کی نماز کے بعد بھی بیٹھے رہے. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ رات کا سناٹا ہو گیا. حضرت حذیفہ امید توڑ رہے ہو، امید توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حذیفہ تم مایوس نہ ہو، یہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا ہے. ابو بکر آئے تھے، صداقت عطا کر دی گئی. عمر آئے تھے، عدالت دے دی گئی. عثمان آئے تھے، سخاوت دے دی گئی. علی آئے تھے، شجاعت دے دی گئی ہے. اے حذیفہ امید توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جس سے جو مانگا جاتا ہے وہ بھی عطا کیا جاتا ہے، اس کے ماں سوا جھولی بھر کر دیا جاتا ہے. امید بنتی ہے، ڈھارس جب ہوتی ہے اور اس کے بعد امید کے قیام کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. رات کے 2 پہر گزرتے ہیں، بھوک کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، مسجد میں تیسرا کوئی نہیں ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہے. پیچھے انتظار کرنے والی ذات حضرت حذیفہ کی ہے کہ اب کھڑے ہوں گے، اب اٹھیں گے، اب میری طرف دیکھیں گے. یہی سوچ رہے ہیں، آنسو جاری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صبر کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں، امید سے وابستہ ہے، ڈھارس بندی ہوئی ہے. اسی عالم میں نبی پاک علیہ السلام مصلی سے اٹھتے ہیں، حذیفہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. حضرت حذیفہ چاہتے تھے آواز دوں، پھر یاد آ جاتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کر دینا، اعمال اکارت ہو جائیں گے. حذیفہ آواز بھی نہیں دیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں، چوکھٹ کے قریب پہنچتے ہیں. قریب تھا، حضرت حذیفہ کے منہ سے چیخ نکل جاتی. رونے کا عالم تو ہے، رو تو رہے ہیں، آنسو تو نکل رہے ہیں، لیکن نبی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب نبی چلے جائیں گے، امید ادھوری رہ جائے گی. لیکن مومنو
ہوتا کیا ہے، آقا علیہ السلام ایک قدم چوکھٹ کے اندر کرتے ہیں اور اپنا وہ چہرہ جس چہرے کے صدقے میں یوسف کو حسن و جمال ملا تھا، جس چہرے کی برکت سے چاند و سورج کو تابنا کی عطا کی گئی ہے، ہاں ہاں وہی نبی جس کے چہرے کے بارے میں کبھی والضحیٰ کہا گیا ہے، جس ذات کے بارے میں کبھی یاسین اور طہا کہا گیا ہے، ہاں ہاں اسی نبی کا چہرہ جس کے لیے کبھی خدا نے یا ایھا المدثر کہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، وہی نبی اپنا نورانی چہرہ موڑتے ہیں، حذیفہ کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں لا تبکی، حذیفہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، رو مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہتے تھے حذیفہ کچھ بول دے لیکن ہونٹ چل نہیں رہے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں بھی بخش دیا، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، تو یہ لو، یہ لگن، یہ طلب اور یہ عقیدہ ہمارے اندر موجود رہے، تب انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت کو سمجھنے اور شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ شاہد بھائی کے ہاں جو شادی ہے مکمل عزت و آبرو، امن اور سلامتی کے ساتھ اس کے تمام رسومات مکمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کھڑے ہو کر